ماہ ذو الحجۃ الحرام میں مسلمان حج کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ حج ہو یا قربانی ہو، صفا و مروہ کی سعی ہو یا طواف کعبہ ہو، ان تمام تر عبادات میں ایک چیز نمایاں ہے، وہ یہ ہے یاد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی اور رسول ہیں کہ جو آسمانی کتابوں کے ماننے والے مذہب ہیں، جتنے ریلیجن ہیں اس وقت دنیا میں آسمانی کتابوں کے ماننے والے، وہ ہر کوئی حضرت ابراہیم کو اپنا نبی کہتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور مسلمان بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ ہمارے نبی ہیں۔ اور اسلام میں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑا چرچا کیا ہے، بڑا ذکر کیا ہے، اور آپ کے ذکر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ کم و بیش قرآن میں 56 ٹائمز، 56 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا نام لیا ہے، اور قرآن کی پوری سورہ ہے، پورا چیپٹر ہے جس سورہ کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کے بھی باپ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ حضرت ابراہیم کی لائنیج سے ہیں، آپ کی نسل سے ہیں، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی نسبت سے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، کہ نبیوں کے بھی دادا ہیں، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ 4000 سال پرانی بات ہے، نمرود بن کنعان ایک بادشاہ ہے، ظالم ہے، اور اس نے اعلان ربوبیت کیا ہے کہ میں لارڈ ہوں، میں خدا ہوں، میری ورشپ کرو، اور اپنے ماننے والوں کو یہ فورسفلی کہا کرتا تھا کہ اگر تم نے میری ورشپ نہ کی تو میں تمہارا مرڈر کر دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ آسمان پہ ایک ستارہ، جو اسٹار ہے، ایک اسٹار، اس کی اتنی روشنی ہے، اتنی چمک ہے کہ اس چمک اور روشنی کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی پیچھے رہ جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تو نمرود حیران ہوا خواب کے اندر، صبح اٹھ کے اس نے کاہنوں سے پوچھا، نجومیوں سے پوچھا، جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا اسٹار ہے مگر اس کی اتنی روشنی، کہ چاند کی روشنی پیچھے رہ گئی، سورج کی روشنی پیچھے رہ گئی، یہ کیا ہے؟ تو کسی سمجھدار نے کہا کہ نمرود، تمہارے اندر، تمہارے درمیان کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری ربوبیت کو ختم کر دے گا اور وہ اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرے گا۔ اب نمرود نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ جتنے بھی نیو بورن بیبی ہیں سب کا مرڈر کر دیا جائے، اور میاں بیویوں کو سپریٹ کر دیا کہ ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا میں کہ کوئی بیٹا پیدا ہو اور میری بادشاہت خطرے میں پڑ جائے۔ یہ نمرود بن کنعان بادشاہ تو تھا ہی، مگر اس کی سلطنت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، پوری دنیا میں۔ امام مجاہد فرماتے 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ ایک تو نمرود بن کنعان، یہ کافر تھا، اور بخت نصر، یہ 2 کافر تھے، پوری دنیا میں ان کی سلطنت اور حکومت تھی، پوری دنیا ان کی کنگڈم تھی، اور 2 مسلمان، حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت ذوالقرنین۔ یہ 4 ایسے لوگ تھے کہ جن کی حکومت ساری دنیا میں تھی۔ تو نمرود وہ اپنے طاقت کے نشے میں دھت تھا، مست تھا، اس نے یہ قتل عام کروایا کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوتا اس کو مروا دیتا، مگر اللہ کا کرنا تھا، جو اللہ لکھ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم کی جو ماں تھی وہ پریگننٹ ہوئی، اور آپ نے اپنی پریگننسی کو چھپا لیا، کمزور تھی، کم ایج کی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ اکثر شہر سے دور ایک کیو میں چلی جاتی تھی، اور وہیں پر آپ نے حضرت ابراہیم کو ڈیلیور کر دیا، آپ کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی جو ماں تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو اسی کیب میں چھوڑ دیا اور گھر آ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد جاتی اور دودھ پلانے کے لیے جایا کرتی تھی کہ تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور میرا بیٹا جو ہے وہ زندہ بھی رہ سکے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ان کی ماں دودھ پلانے آتی تو آپ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتی کہ وہ چھوٹا بیبی اپنے منہ میں انگلی لے کر چوس رہا ہے اور اس کی انگلی سے دودھ نکل رہا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا فرسٹ میراکل تھا کہ چھوٹے ہیں مگر آپ کی انگلی سے
دودھ نکلا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گروتھ تھی بہت فاسٹ تھی، نارمل بیبیز سے زیادہ فاسٹ تھی۔ آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے جسم کو بنایا اور 1.5 سال کے ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی بیٹا بھی پیدا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے چلے گئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمرود ہے وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے۔ آپ اپنی نیشن کے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی چاند کی ورشپ کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی ورشپ کر رہا ہے، کوئی درختوں کی ورشپ کر رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی آئیڈلز کی ورشپ کر رہا ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ تو نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ لارڈ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی شعور پکڑا، آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے ان لوگوں سے اپنے راستے کو جدا کر لیا اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا اعلان کر دیا، کہا ایک ہی لارڈ ہے، ایک ہی گاڈ ہے، ایک ہی خدا ہے، اور میں نے اس کے لیے اپنے سر کو تسلیم خم کر دیا ہے، میں اس پر ایمان لے کر آ گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے پلانٹ پر، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری پلانٹ پر ایک ہیومن بینگ اکیلا جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو اللہ کی ورشپ کرتا ہے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک کہتا ہے۔ اب نمرود بادشاہ اور اس کے جو چاہنے والے، اس کے چیلے تھے، اس کے جو ورشپرز تھے، وہ بڑے پریشان ہوتے تھے حضرت ابراہیم کی باتیں سن کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دیا کرتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے کہ ایک اللہ کی ورشپ کرو، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے بڑے پریشان ہوتے، اور کسی نے یہ کیس پہنچا دیا نمرود کے پاس کہ بھائی تمہاری سلطنت میں کوئی بندہ ہے اور وہ کہتا ہے نمرود خدا نہیں ہے، خدا اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو نمرود نے کہا اچھا، اس کو اریسٹ کر کے میرے پاس لاؤ، اس کو اریسٹ کرو۔ اپنی آرمی بھیج دی، اپنی پولیس بھیج دی۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ ان کی قوم کے لوگ جو ہیں، نیشن کے لوگ جو ہیں، یہ فیسٹیول منانے کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، جنگل میں، فورسٹ میں جا رہے ہیں، اور پورے دن وہیں رہیں گے اور شام کو واپس آئیں گے۔ تو آپ کے دوستوں نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ تم بھی چلو ہمارے ساتھ، کل ہم جا رہے ہیں، پورے دن فیسٹیول کریں گے، سیر سپاٹا کریں گے، شام کو واپس آئیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک عذر بیان کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر جب سب چلے گئے تو پیچھے کچھ لوگ رہ گئے تھے جو جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے ایک جملہ کہا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ تم جب لوٹو گے نا، تمہارے بتوں کا میں وہ حال کروں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے، جو تم نے ورشپ کرنے کے لیے بت اور آئیڈلز رکھے ہیں ان کا برا حال کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے جملہ کہہ دیا۔ یہ سارے کے سارے وہاں پہ اگلے دن سیر سپاٹا کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور اس مندر میں چلے گئے جہاں پہ بہت سارے بت رکھے تھے، اور آپ نے ایک ایک بت کو توڑنا شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے جو بت تھے، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، کسی کے پاؤں توڑ دیے، کسی کے ناک کاٹ دی، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کی گردن اڑا دی۔ اس طرح سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اور ایک سب سے بڑا جو بت تھا پتھر کا بنا ہوا، وہ کلہاڑا اس کے شولڈر پہ لٹکا دیا، اور یہ آپ کام کر کے واپس آ گئے۔ یہ جب پورے دن کھیل کود کر واپس آئے اور اپنے بتوں کی ورشپ کرنے کے لیے مندر میں گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑا بت ہے کہ جس کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ اب یہ اور پریشان ہوئے اور انہوں نے کمپلین کی۔ پولیس نے حضرت ابراہیم کو اریسٹ کیا اور اریسٹ کر کے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا۔ نمرود بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ کا دربار سجا ہوا ہے۔ اس وقت نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا، انت فعلت، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں توڑ کے رکھ دیے، ناک کاٹ کے رکھ دی، کان کاٹ کے رکھ دی، گردنیں اڑا دی، تم ہو کہ جنہوں نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا کہ وہ جو بڑا والا ہے نا، بڑا بت، اس نے کیا ہوگا، جا کے اس سے پوچھ لو، تم جا کے اس سے پوچھ لو نا کس نے کیا ہے، وہ تو صحیح ہے نا۔ اب یہ سارے کے سارے دوڑنے لگے مندر کی طرف جانے کے لیے کہ اس سے پوچھ کر آئے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، اے ابراہیم تمہیں تو پتا ہے کہ ہمارے بت بول نہیں سکتے، ہمارے بت کمیونیکیشن نہیں کر سکتے۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم تنہا اکیلے اللہ کا نام لینے والے ہیں، دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، بادشاہ سامنے ہے، آرمی موجود ہے، پولیس موجود ہے، اریسٹ ہیں۔ اس وقت بھی اللہ کا نبی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا، افتعبدون من دون اللہ ما لا يدفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ اب ایک اللہ کی دعوت دی کہ اے نمرود، افسوس ہے تم پر، تمہاری قوم کے لوگوں پر، کہ تم ان کی ورشپ کرتے ہو، ان کو خدا کہتے ہو جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی بینیفٹ پہنچاتے ہیں، نہ تمہیں کوئی خطرہ ہے ان سے۔ اور افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر کہ جن کی تم ورشپ کرتے ہو۔
اب جب یہ کنورزیشن ہوئی اور حضرت سیدنا ابراہیم نے اخلاص کے ساتھ دعوت پیش کی اللہ کی وحدانیت کی طرف، تو وہ جو بادشاہ تھا وہ ڈر گیا، قوم کے لوگ بھی گھبرا گئے، ان سے کچھ نہیں بن پڑا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، آواز آئی کہ ابراہیم کو زیادہ ہی بول رہا ہے، ابراہیم کو زیادہ بول رہا ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ ابراہیم کو سزا ملے گی۔ آواز لگا دی گئی کہ چلو آگ روشن کرتے ہیں، اور جلتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو جلا دیتے ہیں۔ اب غور کرے، پوری دنیا میں ایک ہی شخص اللہ کا نام لینے والا ہو اور وہ قوم کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہو، مگر قوم مس انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، میسج رانگ ریسیو کر رہی ہے، کہتے ہیں آگ لگائیں گے، اب زندہ جلائیں گے۔ 1 مہینے تک آگ جلتی رہی ایک بہت بڑی جگہ پر، اور آگ کے جو شعلے تھے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو تپش کی وجہ سے مر کر گر جاتا۔ دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، ساری قوم کے لوگ جیسے اسٹیڈیم میں اسپورٹس دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، لوگ اس طرح آ کر بیٹھ گئے، چاروں طرف بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا، ایک توپ، اس توپ کے اندر رکھا، اور اب حضرت ابراہیم کو اس توپ کے ذریعے آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ کین وی امیجن کیا منظر ہوگا، ایک ہی شخص اللہ کا نام لینے والا اور اسی کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ بادشاہ وقت بھی بیٹھا ہوا ہے، پولیس اور آرمی بھی بیٹھی ہوئی ہے، نیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو توپ میں رکھا اور تیزی کے ساتھ پھینکا گیا۔ اب حضرت ابراہیم ہوا میں آگ میں جا رہے ہیں، حضرت جبریل آ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کہتے ہیں حل لک من حاجہ یا ابراہیم، ابراہیم اب تم توپ سے نکل چکے ہو، آگ میں جا رہے ہو، کیا میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں؟ کوئی مدد چاہیے میرے سے؟ میرے میں بڑا پاور ہے۔ حل لک من حاجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے کہتے اما لک فلا، جبرائیل ضرورت تو ہے مگر تجھ سے کسی چیز کی ہیلپ نہیں چاہیے مجھے، میں پریشانی میں تو ہوں مگر تیری ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جبریل نے کہا اسأل ربک، ابراہیم تم اپنے رب سے کیوں نہیں کہتے کہ تنہے تنہا ہو، جلتی ہوئی آگ میں جا رہے ہو، اپنے اللہ سے تو کہو۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا حسبی ربی، میرا رب مجھے کافی ہے۔ فرمایا حسبی سوالی علمہ بحالی، کہا مجھے بتانے کی ضرورت تھوڑا ہی ہے، میرا اللہ تو خود دیکھ رہا ہے کہ اس کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا میں پھر بھی کہوں حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اللہ ہی بڑا کارساز ہے۔ یہ فیتھ ہوتا ہے کسی ہیومن بینگ کا جو مسلمان ہے کہ جلتی ہوئی آگ میں تنہے تنہا گر رہا ہے، فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے میں ہیلپ کر دوں، کہتے ہیں اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اس جلتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم گئے، آگ میں پہنچے ہی تھے، آواز آتی ہے قلنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے حکم دیا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم کر دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ بس یہ حکم آنے کی دیر تھی، وہ آگ جو ہر ایک کو جلاتی تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار باغ بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم آگ میں گئے، آپ کی رسیاں سب جل گئیں، آپ بالکل نارمل آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کوئی گارڈن میں بیٹھا ہوا ہے، باغ میں بیٹھا ہوا، آگ جلا نہیں رہی، آگ کا کام جلانا ہے مگر خلیل کو نہیں جلا رہی۔ یہ بالکل اسی طرح ہوا کہ چھری کا کام کاٹنا ہے مگر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چلا رہے ہیں مگر چھری کاٹتی نہیں ہے۔ اب کوئی میسج مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لاز آف فزکس ہیں، ہم کہتے ہیں لاز بنے میں، اس نیچر کے لاز سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، اس کے اگینسٹ کوئی جا نہیں سکتا، لاز آف فزکس موجود ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے لاز ہیں، یہ رولز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رولز کو اس کے لیے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ چھری کا کام جلانا ہے مگر ابراہیم چاہتے ہیں کہ میں چھری چلا کر اسماعیل کی گردن کاٹ دوں، مگر رب کا حکم آ گیا کہ چھری تو ہر دفعہ کاٹے گی مگر اب میرا حکم ہے کہ اسماعیل کی گردن پہ تجھے چلنے کی اجازت نہیں، آگ ہر وقت جلائے گی مگر اب اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے ابراہیم کو تجھے جلانے کی اجازت نہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا وہ ان لاز کو اپنی مرضی سے مولڈ کر سکتا ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، ہم انسانوں کا پاور سمجھیں، ہیومن بینگ کے پاور کو سمجھیں۔ اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کا پاور کتنا ہے کہ جب یہ اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جو فزکس کے لاز ہیں نا یہ ان کو چینج کر دیتے ہیں، ان کو موڈیفائی کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب آسمانوں پہ جایا نہیں جا سکتا، درمیان میں سورج ہے جلا کر رکھ دے گا، سولر سسٹم سے باہر ہم نکل ہی نہیں سکتے، یہ فزکس کے لاز ہیں اور لاز کے اگینسٹ کو جائے گا تو ختم ہو جائے گا۔ ابھی ہم نے سنا پچھلے دنوں مریض جو ڈیپ سی میں گئی اور وہ 5 لوگ جس طرح مر گئے، انہوں نے لاز کے اگینسٹ جانے کی کوشش کی، ختم ہو گئے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون۔ مگر آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ راتوں رات جاتے بھی ہیں، آسمان کی بلندیوں پر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، رب کا دیدار کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ تمام لاز موجود تھے
مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام قانون چینج کر دیے. تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے یہ یونیورس اس کی ہو جاتی ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے یہ فزیکل ورڈ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ پھر اپنی مرضی سے ان لاز کو چینج کرتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ گلے گلزار ہو جاتی ہے. اب یہ واقعہ ہو رہا ہے عراق میں، جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے، نمرود نے وہیں پر آپ پر شدت کی تھی. آپ نے پھر مائیگریشن کی ہے، ہجرت کر کے آپ آگے بڑھے، ملک شام آ گئے. ملک شام میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وائف ہیں، آپ نے ایک سلیب گرل کو خریدا، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خرید کے اپنے شوہر کو گفٹ دے دیا اور کہا آپ اسے شادی کر لیں. اولاد تھی نہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ 85-86 ایئرس، بعد نے کہا 120 ایئرس کے ہو چکے تھے حضرت ابراہیم، اور اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے، ربی ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے. اب رب کائنات سے ان کا کنیکشن کیسا، ایسے بڑے بڑے میراکل کر رہے ہیں مگر دعا مانگتے تھے. میرے اور آپ کے لیے میسیج ہے کہ ہم کبھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتا، اٹ از ٹو لیٹ، آئی ایم ٹو اولڈ، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کہاں سے اولاد ملے گی، اب تو سب ختم ہو گیا. ہم مایوس ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، مولا میں 120 سال کا ہو گیا، 85-86 ایئرس کا ہو گیا، مجھے بیٹا دے دے، نیک اولاد دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے دعا قبول کر ہی لی اور خوشخبری دی تھی کہ تمہیں ایسا بیٹا دیں گے جو حلیم ہوگا. حلیم اس بیٹے کو کہتے ہیں جو ایموشنلی اسٹیبل ہو، ٹولرنس ہوتا ہے، اس میں صبر ہوتا ہے، برداشت ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیے. اور یہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہم سنتے ہی ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم کی پھر آزمائش ہو رہی ہے. ایک تو بادشاہ وقت نے آزمایا، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، اور آپ اللہ کی خاطر دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور آج اللہ تعالیٰ پھر آزما رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو تمہارا بیٹا 13 ایئرس کا ہو گیا، جس کو دعاؤں سے تم نے مانگا تھا، اب وقت آ چکا ابراہیم، تمہارے ہاتھ میں چھری ہوگی، اس کی گردن ہوگی، کرو گے؟ will you do that؟ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، ایگزام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام لبیک کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے تو گردن پہ چھری رکھ کے چلا دی تھی. وہ تو اللہ کی طرف سے ہوا کہ وہ دمبا اور مینڈھا آ گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ایک فدیے کے طور پہ جنتی مینڈھے کو قربان کر دیا. یہ ساری آزمائشیں ہو رہی ہیں، یہ ٹیسٹ چل رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا. اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جب یہ چھوٹے تھے، یعنی جب کی ولادت نہیں تھی، دعائیں مانگ رہے تھے، جب یہ پیدا ہوئے اور اللہ کی طرف سے ایک اور سخت حکم آ گیا، اور وہ بڑا عجیب و غریب حکم ہے. ملک شام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ ہے. اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اب اپنی وائف ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں سے اتنی دور وہ شہر مکہ، وہاں پر ایک کعبہ بنا ہوا ہے، اس کے پاس چھوڑ کر واپس آ جاؤ. کوئی ویکیشن نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، ایسی جگہ ہے کہ نہ جہاں پر کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے. درخت کے پتے بھی سوکھے ہوئے ہیں، ایک درخت ہے بس، اس کے پتے سوکھے ہوئے ہیں. اب ایک باپ چھوٹا سا بیبی کو لے کے، جو کہ ابھی بریسٹ فیڈ کر رہا ہے، دودھ پیتا بیبی، اور بوڑھا ہے وہ باپ. کتنا بوڑھا ہے؟ 120 ایئرس. اپنے بیٹے کو یوں بیوہ کر کے، یوں کیری کر کے لے جا رہا ہے، اپنی وائف کو بھی لے جا رہا ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی مالدیپ جا رہا ہے، کوئی ویکیشن پہ جا رہا ہے، اچھی سی سروس چاہیے، گاڑی بھی اچھی ہوگی، ایروپلین بھی بہتر ہوگا، ساری سہولتیں ہوں گی. بچوں کو لے جا رہے ہیں، بچے کچھ انٹرٹینمنٹ کریں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، مزے کریں گے. ایک یہ باپ ہے جس کو اللہ کا حکم آیا ہے کہ اپنی بیوی کو لو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھاؤ اور لے کر جاؤ. مولا کہاں لے کر جاؤ؟ وہاں لے کر جاؤ جہاں نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ رہنے کو کچھ ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، ایک کعبہ ہے، اس کے پاس چھوڑ کر واپس آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا انداز دیکھیں، نو کوشچن، اٹ ڈڈ ناٹ میک سینس. یہ ایسا اللہ کا کمانڈ ہے کہ نارمل باپ ہو یا ماں ہو کوشچن کرے گا، ہوا ہے میرا بیٹا ہے، بھوکا رہ جائے گا، میری بیوی ہے، مر جائے گی. سوال کرنے کا ذہن بنتا ہے. آپ کا اگر باس آپ کو کہے، آپ کا باس آپ کو کہے کہ بھائی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ جاؤ جنگل میں، آپ اس کی جاب چھوڑ دو گے؟ کیونکہ سینس لیس کمانڈ ہے، اٹ ڈڈ ناٹ میک اینی سینس. مگر حضرت ابراہیم کا میسج ہے، اللہ کا حکم آ جائے تو چاہے سینس ہو کہ نہ ہو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم ہے تو 100% لبیک کہنا ہوگا، 100% لبیک کہنا. یہاں پر میں ان کو بھی میسج دے رہا ہوں جو لوگ بولتے ہیں قربانی کرتے ہو اتنے سارے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیسہ جمع کرو، کوئی ہاسپٹل بنا دو. آتے نا میسج واٹس ایپ پہ شروع ہو جاتے ہیں، اے مسلمان یہ بلینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں، اتنی بڑی انڈسٹری بن گئی ہے، یہ سارے پیسے جمع کر کے
غریبوں کی شادی کروا دو, کوئی ہاسپٹل بنا دو, کوئی ویلفیئر کے کام کر دو. لاجیکل مائنڈ تو یہ کہہ سکتا ہے وی کین ڈو دیٹ, یہ لاجیکل تھنکنگ ہے, مگر جب رب کا حکم آ جائے تو لاجک کو شٹ اپ کہنا پڑتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی کمانڈ کو لبیک کہنا ہوتا ہے. اللہ کا حکم آ گیا ابراہیم جاؤ, بیٹے کو اٹھاؤ, بیوی کو وہاں چھوڑ کر آ جاؤ. حضرت ابراہیم جا رہے ہیں, پہنچے ایسی جگہ پہنچ رہے ہیں کہ جہاں صرف کعبہ ہے اور کوئی نہیں, کوئی انسان نہیں. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا ہے, اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے, اور وہاں پر تھوڑی سی کھجوریں اور پانی ہے, یہ چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے یوں واپس جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. پیچھے سے وائف کی آواز آئی, اپنے شوہر کو پکارا, یا ابراہیم, جواب نہیں دیا. پھر پکارا, یا ابراہیم, جواب نہیں دیا. پھر پکارا, یا ابراہیم این تذہب, یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. آپ نے جواب نہیں دیا. بیوی کہتی اللہ امرک, ایک سوال کیا کہ ابراہیم جو بھی کرتا ہے نا اللہ کے حکم سے کرتا ہے, ذرا پوچھ لوں ابراہیم کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا نعم, بس یہ جملہ کہا اور چلتے رہے چلتے رہے. کہا اللہ کا حکم ہے. اب اس ماں کا جواب سنیں, اس وقت کی عورتیں بتا رہا ہوں کیا جواب تھا. فرمایا اذن واللہ لا یضیعنا, اگر اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ رہے ہو تو اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, ہم نہیں مرنے والے. اس کے حکم سے چھوڑا جا رہا ہے, وہی کھلائے گا, وہی پلائے گا. اٹ از دا فیتھ. کچھ بھی نہیں ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں, فیئر ہے, جاب نہ چلی جائے, کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے, کچھ سیو کر لوں, کچھ اور بنا لوں, ایک فلیٹ اور لے لوں, دوسرا بھی لے لوں, کچھ پیسے بھی انکم آ جائے, کچھ بچوں کے لیے کر دوں. پھر بھی فیئر ہے, ڈرے ہوئے ہیں کہ کچھ غلط نہ ہو جائے, کیونکہ فیتھ کم ہے. حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو, اذا لا یضیعنا, تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اور پھر ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل وہاں ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کس طرح زمزم کا پانی آتا ہے. اور زمزم کا پانی وہ پانی ہے جس میں غذا فوڈ بھی تھا, اور آپ کو پیاس لگتی تھی, پیاس بھی بجھ جاتی تھی. اور کم و بیش 13-14 سال تک یہ لوگ صرف اسی پانی کو پی کر زندہ رہے تھے, آپ کی والدہ اور حضرت اسماعیل. اور پھر وہ جرہم قبیلے کے لوگ آئے, اور اس کے بعد پورا یہاں پہ وہ بن گیا. مگر باپ بھی باپ ہے, یہ تو کہہ دیا کہ اللہ نے حکم دیا, مگر قرآن کہتا ہے جب حضرت ابراہیم چلتے گئے, پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میری بیوی نظر نہیں آ رہی, اب میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا. ایک پہاڑی پہ گئے, وہاں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. یعنی دعا سے کنیکشن دیکھیں کیسا ہے. اللہ کا حکم ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اب باپ تو باپ ہے, اللہ کا حکم آ گیا لبیک, مگر اللہ سے دعا تو کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کی, یا اللہ تیرے حکم پر اپنے بچے کو میں نے ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. غور کریں, حکم خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جملے ذکر کیے ابراہیم کے. میسج میرے اور آپ کے لیے کہ ہسٹری میں ایک ایسا ہیومن بینگ گزرا ہے, ایک ایسا انسان گزرا ہے, اس کا فیتھ کا لیول یہ تھا کہ تنہا کوئی نہیں ہے, اپنے بچے کو چھوڑ کے جاتا ہے, مگر اس کو پتا ہے کہ اللہ ہے, وہی پاورفل ہے, وہی روزی دیتا ہے, میں اس سے کنیکٹ ہو جاؤں, میں اس سے دعا مانگوں گا. اللہ سے دعا کی, اللہ میں نے تو چھوڑ دیا, اس لیے چھوڑا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ کعبے کے قریب ہے نماز پڑھا کریں گے. یہ نماز سے بھی بڑی محبت ہے حضرت ابراہیم کو. سب سے پہلے کہا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ نماز پڑھیں گے. پھر مولا دعا یہ کر رہا ہوں فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم, ایک دعا میری یہ ہے کہ یہ ابھی اکیلے ہیں, ایسا کر دے کہ دنیا بھر کے لوگ اس شہر مکہ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے, دوڑتے ہوئے آنا شروع ہو جائے. اور مولا دوسرا کام یہ کر دے وارزقهم من الثمرات, ان کو ایسے پھل دے, ایسے فروٹ دے لعلہم یشکرون, کہ وہ سارے کے سارے تیرے شکر گزار بن جائیں. یہ دو دعائیں حضرت ابراہیم نے, 3 دعا. پہلی تو کہ نمازی بن جائے, دوسری دعا کی یا اللہ لوگوں کے دل اس شہر مکہ کی طرف پھیر دے, اور تیسری دعا کی تھی تو پھل فروٹ عطا کر دے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تڑپتے ہیں, کتنے خوش نصیب ہیں, ملینز آف پیپل ہے جو شہر مکہ جاتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں. ہم بھی تڑپتے ہیں کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. یہ دعا ابراہیمی کا اثر ہے کہ آپ نے دعا کی تھی یا اللہ لوگوں کے دل مکے کی طرف پھیر دے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مکے میں سیزن کا تو پھل ہوتا ہے, غیر سیزن کا بھی پھل ہوتا ہے, ہر طرح کے پھل ہر وقت موجود ہوتے ہیں. کیوں؟ دعا ابراہیم تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہسٹری میں وہ نبی گزرے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, حضرت ابراہیم بیسٹ فرینڈ ہیں. آقا علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کا بڑے اچھے سے ذکر کرتے تھے. ایک شخص آیا آقا علیہ السلام کو آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ انت خیر البریہ, خیر البریہ کہا کہ آپ مخلوق میں سب سے اچھے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کہا لا ذاک ابراہیم, خیر البریہ میں تھوڑی, میرے دادا حضرت ابراہیم ہیں.
تو حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن میں، حضرت ابراہیم کا ذکر حدیث میں، سمپل میسج، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما بردار تھے، اوبیڈینٹ پرسن، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ کا حکم ہے لبیک۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کے ساتھ ہر وقت کنیکٹ رہتے تھے، جب بھی اللہ کا حکم آ گیا دعا ضرور کر لیا کرتے تھے، چاہے کوئی سی بھی ضرورت پڑ جائے اللہ سے کنیکٹ ہوتے۔ نمبر 3، فیتھ، ایمان ایسا تھا